انسان اگر زندگی سے جا رہا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی اولاد کو قیمتی چیز دے کر جاتا ہے، کوئی قیمتی نصیحت کر کے جاتا ہے، یا کوئی قیمتی چیز کہیں پڑی ہو تو اس کا بتلا کے جاتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر میرے فلاں فلاں قیمتی اثاثے پڑے ہیں، وہ لے لینا۔ تو اللہ کے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو دو چیزیں انسانوں کو دے کر دی، اور پہلی چیز اس میں سے یہ تھی کہ اے میری امت نماز کو قائم کرنا، اور دوسری چیز اپنے متحدوں کے ساتھ، اپنے نیچے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے یہ سب سے قیمتی چیز ہمیں دے کر گئے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 700 مرتبہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا 26 ذی الحجہ کو، فجر کی نماز میں ایک کافر نے خنجر مارا، تو اس خنجر کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیٹ کافی زیادہ زخمی تھا، تو بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ کافی ڈاکٹر، اطباء، حکیم اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے ہوش دلانے کی کوشش کی مگر ہوش نہیں آ رہی۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ان کو ہوش دلاتا ہوں، اور وہ صحابی آگے بڑھے، صرف ایک لفظ ان کے کان میں کہا، ان کو ہوش آ گئی، اور وہ لفظ کیا تھا؟ ان کے کان میں صرف آگے بڑھ کے یہ کہا الصلاۃ، نماز۔ تو فوراً ان کو ہوش آئی اور کہنے لگے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ تو وہ تو اس انداز سے نماز کے اتنے پابند تھے، اور ہم اس دور میں رہتے ہوئے ساری سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں، اس دور میں تو سہولیات بھی نہیں تھی، تو ہمارے پاس ساری سہولیات ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہماری زندگیوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس رمضان المبارک میں ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ روزہ ہے، نماز ہے، جتنے بھی احکامات ہم پر لاگو ہوتے ہیں ہم ان کو پوری باقاعدگی سے انشاءاللہ العزیز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تلفظ سے ایک مرتبہ زندگی میں پڑھ لینا ضروری ہے، اور اگر جس بندے نے ایک مرتبہ تلفظ کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ حضرات سارے پڑھے ہیں، آپ کی زندگیاں گزری ہیں، مگر یہ ایک مرتبہ صرف یاد دہانی کے لیے، مذاکرے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے۔ پڑھ لیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انسان زندگی گزار دیتا ہے۔ میں نے ابھی الحمدللہ چاروں صوبوں میں جانا ہوا تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ بڑی بڑی عمروں کے لوگ بیچارے کلمہ نہیں ٹھیک پڑھ پاتے، بستیاں آ رہی ہوتی، تو اس لیے ہم نے ایک مرتبہ الحمدللہ انشاءاللہ العزیز اس کلمے کی بدولت ہم سارے جنت میں بھی اسی طرح جمع ہوں گے۔ ابھی حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ افطار کے وقت روزے داروں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے بھیج کر قبول کرواتے ہیں اور منگواتے ہیں اور ان کو قبول کرتے ہیں۔ تو ابھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کو ضروریات مانگیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جتنے بھی قرض خواہ ہیں اللہ ان کے قرضوں کے آسان اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمان بہت مشکل میں ہیں، اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، اے اللہ آسانیوں والے راستے بنا۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کے لیے ساری آسانیاں، ساری خیریں، ساری عافیتیں، ساری سہولتیں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں فرما۔ اے اللہ جو یہ انتظامات کرتے ہیں اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات علی کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے متحد رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنا، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ تو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب فرما۔
اللہ تو اخلاص سے ہر کام کو کرنے والا بنا، اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنا، اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنا، اے اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ جو نہیں سیکھ